والدین، بزرگ، بہن بھائی، میاں بیوی، بچے، زندگی میں قدر، زندگی میں محبت بھرے الفاظ سنانا، زندگی میں ادب کا اظہار کرنا، ان کی زندگی میں محبت کا اظہار کرنا، لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے زندہ رہنے کا سبب مہیا کرنا، لوگوں کو زندہ رہنے میں آسانی پیدا کرنا، لوگوں کی زندگی کا سبب بننا، لوگوں کی خوشی آسانی کا سبب بننا۔ السلام علیکم۔ کمپلیٹ ہیلدی ٹپس کی جانب سے بندنا چیز کا سلام۔ آج جس ٹاپک پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بات کی جائے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر لوگوں کی قدر ان کے جانے کے بعد کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت ان کی اہمیت اور قدر کا احساس ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے والدین سے، سارے بچے اپنے والدین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن دولت کی ہوس میں اور روزمرہ معاشی تگ و دو میں اور دنیا داری کی مصروفیت میں وہ اتنے مصروف اور مگن ہو جاتے ہیں کہ کبھی انہوں نے اپنے والد کو یہ نہیں کہا ہوتا، اپنی امی کو یہ نہیں کہا ہوتا کہ امی آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، امی میں آپ کا بہت عزت کرتا ہوں، امی آپ مجھے بہت جو ہے نا، آپ کی گود جو ہے نا، آپ کی چھاؤں مجھے بہت ٹھنڈی لگتی ہیں۔ کبھی والد سے یہ نہیں کہا ہوتا کہ ابو جی آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، ابو آپ میرے لیے بہت کچھ ہیں۔ باپ آپ کا، آپ کی امی آپ کی یہ الفاظ سننا چاہتی ہے کہ آپ ان سے کہیں، اپنے باپ کو اپنی امی کو گلے لگائیں۔ دیکھیں ان کے دل میں کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اسی طرح آپ کا بھائی، آپ کی بہن یہ سننا چاہتی ہے کہ آپ بھائی کہے کہ باجی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، باجی میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، باجی کے ماتھے پہ بوسہ دے دے، باجی کو محبت بھرے الفاظ کہہ دے۔ آپ کی یہ محبت بھرے الفاظ ان کے لیے ایک زندگی کا میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ہوں گے، خوشی کا ایک وہ لمحہ ہوں گے۔ دیکھیں جب ہمارا کوئی بہن بھائی، رشتہ دار، والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے فوت ہونے کے بعد دیگیں چڑھاتے ہیں، فروٹ بانٹتے ہیں، او بقا کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم یہ فروٹ ان کو زندگی میں ہی کھلا دیں، ان کا ٹیسٹ وہ خود لے لیں، وہ ان کی زندگی میں کوئی اچھا فروٹ ان کو دے دیں، ان کی زندگی میں ہی ان کو اچھے کپڑے پہنا دیں، بعد میں یہ کپڑے لوگوں کو دینے کے بجائے ان کو بھی ایک کپڑا دے دیں، ان کی زندگی میں ان کو کوئی اچھا کپڑا دے دیں، اچھا کوئی فروٹ کھلا دیں، اچھا کھانا کھلا دیں، ان کی زندگی میں خوشیاں دے دیں، ان کو زندگی میں ان اپنی محبت اور اپنے احترام کا اظہار کر دیں۔ بعد میں بہت بڑے رونے دھونے اور بہت بڑی خیرات کرنے سے، دیگیں چڑھانے سے بہت بہتر ہے کہ ایک پلیٹ چاولوں کی اچھی سی بنا کر کہیں کہ آج ابا اسپیشل یہ آپ کے لیے بنائی ہے، امی یہ آپ کے لیے اسپیشل میں لایا ہوں۔ بعد میں آپ دیگیں چڑھائیں گے، مان لیا، آپ فروٹ تقسیم کریں گے، 10 کلو ایک چیز، من فروٹ تقسیم کرتے ہیں، بالکل حقیقت ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ آپ ضرور کریں، تھوڑا سا ان کی زندگی میں بھی یاد کچھ کر دیں۔ اسی طرح آپ کے رشتہ دار، چاچے اور مامے اور ہمسائے جن کے فوت ہونے کی بات کہتے ہیں کہ بہت اچھے انسان تھے، بہت عظیم انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، یار یہ تعریف اس کی زندگی میں ہی تھوڑی سی اس کے کانوں کو سنا دو، اس کی زندگی میں اس کے سامنے کر دو، اس کے دل کو بہت سکون آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو زندگی میں دکھی ہیں، جو زندگی کو گھسیٹ رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا آسرا دے دو تاکہ ان کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ کسی کی زندگی اس کے لیے جینے کا سبب پیدا کر دو، کسی کے لیے اس کی لائف کا کاس بن جاؤ، وجہ بن جاؤ اس کی خوشیوں کی۔ آپ کی تھوڑی سی کوشش کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتی ہے، آپ کے 2 میٹھے بول کسی کے دل کو بہار کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی مریض کو پوچھنے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سنیں کہ فلاں کو یہ مسئلہ ہوا تھا وہ مر گیا ہے، فلاں کو یہ مسئلہ ہوا تھا وہ بہت بیچارہ دکھی ہے، آپ اس کو یہ تھوڑا سا دلاسا دے دیں، ٹھیک ہے آپ بہتر ہو رہے ہیں،
آپ اچھے ہو رہے ہیں تو اس کو تاکہ زندگی کا آسرا مل جائے۔ اسی طرح اگلے دن ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی مریض کے پاس جب پوچھنے کے لیے جائیں نا تو بجائے اس کے کہ فروٹ لے جائیں، فروٹ نہ لے جائیں، اس کو کچھ نقدی دے کر آئیں، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دوائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو سکتا ہے ان کے گھر کے والے جو ہے نا سب کچھ بیچ باچ کے اس کی دوائی پہ لگا چکے ہوں، گھر میں کھانا نہ ہو، تو آپ لوگوں کی زندگی میں ان کی زندگی کا سبب بن جائیں، زندہ رہنے کا سبب بن جائیں، زندہ رہنے کی اسباب پیدا کر دیں، زندہ رہنے کی کاز بن جائیں، خوشیوں کی کاز بن جائیں۔ اسی طرح اپنے والدین کو ان کی زندگی میں ہی وہ فروٹ جو آپ نے بعد میں بانٹنے ہیں وہ ان کو زندگی میں تھوڑے سے کھلا دیں یار، بعد میں بے شک جتنا دل کرے بانٹتے رہنا۔ جو 10 دیگیں آپ نے چاول کی پکانی ہے لوگوں کو کلخانی پہ کھلانے کے لیے، وہ ان کی زندگی میں ایک پلیٹ پکا کے ان کو اچھے طریقے سے کہیں کہ ابو جی امی جی آج یہ اسپیشلی میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، ابو جی یہ آپ کھائیں، میں آپ کے لیے محبت سے یہ تیار کروایا ہے، ابو جی یہ میں بازار کے لیے سے آپ کے لیے اسپیشلی لایا ہوں۔ امی کو کہہ دیں میرے والد کا آج 80 ہے، مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ کاش میں نے اپنی سمجھ استطاعت کے مطابق الحمدللہ اپنی والد صاحب کی بہت خدمت کی، لیکن جو اس کی خدمت کا حق تھا، جتنی کرنی چاہیے تھی، جتنی میں کر سکتا تھا، میں نے اس کا 100واں حصہ بھی نہیں کیا۔ کیوں کہ آج میں جو کچھ ہوں میں اسی باپ کی وجہ سے ہوں۔ میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے باپ کی اور آپ کی نسبت پتہ ہے کیا ہے؟ میرے استاد غم نواز قریشی صاحب تھے، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے، اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہماری کھوپڑی چھوٹی تھی، ہماری سوچ تھوڑی تھی۔ وہ کہتے تھے جہاں باپ پیشاب کرے اس پیشاب میں سے ایک تنکا ڈبولو اور ان تنکے کے ساتھ جو پانی کا ایک قطرہ ہو نا، وہ قطرہ اگر آپ کے کپڑوں کو لگ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ آپ باپ کے پیشاب کا وہ چھوٹا سا ایک قطرہ ہو، اتنی ہم باپ کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے ہماری؟ ہم کیسے باپ کے سامنے آکڑ کی بات کر سکتے ہیں، اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے والدین کا بہت مرہون منت ہے کہ جب ہم اتنے بھی نہیں تھے کہ ہم کروٹ لے سکیں، انہوں نے اس وقت ہمیں سنبھالا۔ جب ہم اتنے بھی نہیں تھے کہ ہم اپنا جو ہے نا دودھ چون سکیں، ماں کے دودھانے سے دودھ لے سکیں، ہمارا منہ اتنا بھی کمزور تھا، اس سے بھی زیادہ کمزور تھا، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کب پوٹی کی ہے۔ اس وقت ہمارے ماں باپ نے ہمیں سنبھالا، اس وقت انہوں نے ہمیں فیڈ کیا، اس وقت ہمیں پالا، ہماری ان سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ہم ان کے سامنے کیسے آ کر سکتے ہیں؟ دوستو، خطا کرنا، غلطی کرنا بڑی غلطی نہیں ہے، غلطی کرنا بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن غلطی کر کے اکڑ جانا، ڈیٹھ بن جانا، ضد کر جانا، غلطی کو کہنا کہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑا ناقابل تلافی جرم ہے۔ شیطان اور آدم میں یہی فرق تھا، شیطان غلطی کر کے اکڑ گیا، آدم نے غلطی مسٹیک ہوئی، لرزش ہوئی، لیکن وہ سجدے میں گر گیا، اس نے توبہ کر لی، مالک کے سامنے گڑ گڑایا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے، انسان، آدمی اور غلطی یہ اس کے سرشت میں شامل ہے، آدم کی اولاد میں یہ شامل ہے، ہماری فطرت میں شامل ہے مسٹیک کرنا، بھولنا، لرزش۔ لیکن عظیم وہ ہے جو اپنی غلطی کے بعد فوری طور پہ رب سے رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ اسی طرح دوستو، والدین، بزرگ رشتہ دار، انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ انسان کی نیچر میں ہے، فطرت میں ہے، تو گڑ گڑا کے معافی مانگ لیا کریں، کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں نا بزرگ، تو پھر جب آپ جاتے ہیں نا قبرستان، وہاں صرف مٹی کی ڈھیری ملتی ہے آپ کو، وہ بھی ٹھنڈی۔ تو ان کی زندگی میں ہی ان سے محبت، ہمدردی، تعاون، خدمت کر لے اور ان کو اچھا کھلا دو، اچھا پلا دو، ان کی زندگی میں ان کے لیے خوشیوں کا آسانی سامان پیدا کر دو۔
اسی طرح اپنے بہن بھائی جو ہیں آپ کے بعد میں کہتے ہیں بھیا مجھے آپ سے بہت پیار تھا، رو رو کے جو ہے نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں تھوڑی سی ایسی خوشی بکھیر دو تاکہ اس کی زندگی اس کے لیے تھوڑی سی آسان ہو جائے، اس کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی آ جائے۔ اسی طرح بہنوں کے لیے آپ بچپن میں بہت کچھ کرتے ہیں، بہت پیار ہوتا ہے، بعد میں جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اتنا نہیں رہتا، کہ بعد میں رونے دھونے کے بجائے ان کی زندگی میں کچھ ان کو خوشیاں دے دو، ان میں زندگی میں ہی ان کے لیے کچھ آسانیاں دے دو۔ دوستو، ہم خاص طور پہ میں بندہ نچیز بہت غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، کیونکہ میں انسان ہوں، آدم کی اولاد ہوں، خطا کا پتلا ہوں۔ مجھ سے بزرگوں کے معاملے میں بھی، اپنا مذہبی فرائض میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی بہت لرزشی ہوں، لیکن میں اس میڈیا کے ذریعے بھی اور تنہائی میں بھی رب سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور میری تمام خطاؤں پہ پردہ ڈالے اور مجھے ان کی معافی دے۔ اور میں یہ بات اس لیے شرع عام کہہ رہا ہوں، اس لیے میں ویڈیو پہ یہ بات ڈال رہا ہوں کہ کچھ گناہ ہم شرع عام کرتے ہیں، کچھ گناہ ہم در پردہ کرتے ہیں، تو تمام کے لیے میں رب سے معافی مانگتا ہوں، اور اپنے بزرگوں سے بھی جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں، جو بے ادبیاں ہوئیں، ناراضگیاں ہوئیں، میں ان کی بھی معافی مانگتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، تنہائی میں اپنے رب سے اپنی لرزشوں کی استغفار کیا کریں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ مالک ہماری معافی مانگنے پہ بہت خوش ہوتا ہے، مالک کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے۔ کچھ ایسی عبادت، کچھ ایسے کام کیا کریں جس کا گواہ کوئی نہ ہو، وہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ ہم بہت سارے گناہ ایسے کرتے ہیں جن کا گواہ کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ اسی طرح ہمیں بہت ساری نیکیاں بھی ایسی کرنی چاہیے جن کا گواہ کوئی نہ ہو۔ اچھا سوچیں، کیونکہ ہماری سوچ میں بہت کچھ چیزیں ہیں۔ جب آپ اکیلے بیٹھیں تو اپنی سوچ کو جتنا آپ پکیزہ رکھیں گے اتنی ہی آپ کے اندر پکیزگی آئے گی۔ ہماری بہت ساری بیرونی ایکٹیویٹی کا تعلق ہماری سوچ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو پکیزہ رکھیں، اچھا سوچیں، تو اللہ پاک ہمارے بیرونی معاملات بھی اچھے کر دیتا ہے اور ہمیں اچھائی کی توفیق دے دیتا ہے، اچھا کرنے کی ہمت دے دیتا ہے، اور ہماری اچھائی کرنے کی ہر ایکٹیویٹی کو مالک قبولیت کا مقام دے دیتا ہے۔ تو دل ہی دل میں مالک سے معافی بھی مانگا کریں اور اچھا بھی سوچا کریں، اور لوگوں کے بارے میں بھی اچھا گمان کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، اور ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کی توفیق دے، ہمارے بزرگوں کو اللہ پاک معاف کرے، اور ہمارے جو بزرگ زندہ ہیں ہمیں ان کی قدم بوسی کی، ہمیں ان کی خدمت کی، ہمیں ان کی جو ہے عزت افزائی کی، ہمیں ان کی تعریف کی، ہمیں ان سے اچھے جذبات کے اظہار کی توفیق دے، اور اس موقع کو غنیمت جانے۔ یہ گھڑی ہے، چل رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹائم تھوڑا ہے، میں کہتا ہوں ٹائم بہت تھا، ہم نے جینا تھوڑے ٹائم میں شروع کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں بڑھاپا آ گیا، میں کہتا ہوں یہ گولڈن ایج ہے۔ یہی بڑھاپا جو ہے نا، اس کو بڑھاپا نہ کہو، یہ گولڈن ایج ہے۔ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں انسان کا شعور جاگ جاتا ہے، جس میں سمجھ آ جاتی ہے، جس میں انسان جو ہے نا خدا کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے، جس میں اس کو اپنی بہت ساری مسٹیک کے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان اپنی اصلاح کی طرف جانے قدم بڑھاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے، اور بزرگوں کے ادب اور احترام کرنے کی توفیق دے، لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، لوگوں کی زندگی میں خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمارے بزرگوں کو بہشت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے لوگ ہمارے کردار اور افعال کو دیکھ کر ہمارے بزرگوں کے لیے دعا کریں۔ تھینکس۔